بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرزا جیلمی نے اپنی ویڈیوز میں کئی مرتبہ عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین کے متعلق یہ بات کی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو صحابی کہا ہے قانوناً۔ مرزے کی اس بات پر ہم نے 6 ماہ پہلے ایک کلپ اپلوڈ کیا تھا اور اس میں اس کی علمی گرفت کی تھی۔ اگر آپ وہ کلپ دیکھنا چاہیں تو اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا، اور ہماری معلومات کے مطابق یہ گرفت سب سے پہلے اسی چینل پر اپلوڈ ہوئی تھی۔ مرزے کے چاہنے والوں کی طرف سے اسی کلپ پر جو کمنٹس آئے تھے پہلے آپ وہ دیکھ لیں۔ ایک نے لکھا کہ مولانا صاحب آپ علمی بات کریں، ادھر ادھر کی بات نہ کریں۔ دوسرا چوزہ میدان میں آیا، اس نے لکھا اپنا علمی لیول چیک کرو، پہلے حدیث کی صحیح تشریح کیا کرو۔ ایک تیسرا چوزہ میدان میں آیا، وہ لکھتا ہے یار تم 100 جعلی عالم بھی مل کر انجینئر کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ یعنی اندازہ کریں ہم نے مرزے کی واضح غلطی بتائی تھی کہ اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل کبھی بھی عبداللہ بن ابی کو صحابی نہیں کہا، لیکن مرزے کے چاہنے والے مرزے کی اتنی اندھی تقلید کرتے ہیں کہ اس واضح غلطی کے سامنے آ جانے کے باوجود بھی بجائے اس کے کہ اس کی غلطی کو تسلیم کرتے الٹا منفی تبصرے کرنے لگ گئے۔ اس کا واضح مطلب ہے وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مرزے کی بات غلط ہو ہی نہیں سکتی۔ اسی کو شخصیت پرستی کہتے ہیں، جس کی مرزا واضح طور پر تردید کرتا ہے لیکن اس کے مقلد اسی کے اندر مبتلا ہیں۔ اب ہماری یہ گرفت اتنی مضبوط تھی کہ مرزے کو بھی یہ بات ماننی پڑی کہ واقعی میں نے وہ بات غلط کی تھی اور مجھے یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی، اس لیے مرزے نے اپنی یہ بات اب بدل دی۔ عبداللہ بن ابی کو بھی تو حضور نے کافر، ہاں، لیکن عبداللہ بن ابی کے جو کفر ہے نا اور اس کی جو منافقت ہے اس کے اوپر تو اتفاق ہو گیا نا۔ وہ تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ لوگ کہیں گے کہ یہ اپنے صحابہ کو قتل کرواتا ہے، حضور نے اسے صحابی نہیں مانا۔ کیسے مان سکتے تھے؟ قرآن میں آیات نازل ہو گئی تھی۔ یہ ہے مرزے کا وہ موقف جو کچھ دن پہلے سامنے آیا ہے، جس میں مرزا واضح طور پر کہہ رہے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے اس کو صحابی نہیں کہا۔ کیسے کہہ سکتے تھے؟ اس کے متعلق تو آیات نازل ہو چکی تھی۔ حضور نے اسے صحابی نہیں مانا، کیسے مان سکتے تھے؟ قرآن میں آیات نازل ہو گئی تھی۔ حالانکہ یہی مرزا پہلے کئی دفعہ کہہ چکا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ عبداللہ بن ابی کو صحابی کہا ہے قانوناً۔ عبداللہ ابن ابی کو بھی نبی علیہ السلام نے صحابی کہا ہے قانوناً، کلمہ گو تو تھا۔ یعنی عبداللہ ابن ابی کو بھی حضور نے صحابی کہہ دیا، لیکن وہ قانوناً صحابی تھا، حقیقتاً منافق۔ یہ تھا مرزے کا پرانا موقف جس میں اس نے حضور علیہ السلام پر جھوٹ بولا تھا اور ہم نے اس پر گرفت کی تھی۔ یہاں مرزے کا کوئی شاگرد کہہ سکتا ہے کہ مرزے نے رجوع کر لیا، تحقیق بدل گئی ہوگی، لیکن ہماری گزارش یہ ہے کہ اگر مرزے کا مقصد رجوع کرنا تھا تو مرزے کو چاہیے تھا کہ مجھ سے غلطی ہوئی تھی، میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولا تھا، اب میں رجوع کرتا ہوں، لیکن اس کے بغیر ہی مرزے نے اپنا موقف بدل دیا تو یہ رجوع خود مرزے کے نزدیک بھی معتبر نہیں ہے۔ ادھر تو مرزا علماء پر اعتراض کرتا ہے کہ یہ غلطی مانے بغیر ہی رجوع کر لیتے ہیں، لیکن باقی جو مکاتب فکر کے علماء ہیں وہ تو بغیر رجوع کے ہی چڑھ دوڑے ہیں، انہوں نے اپنی غلطی پرانی مانی نہیں ہے۔ اگر پرانی غلطی مانے بغیر رجوع کر لینا عیب کی بات ہے تو سوال یہ ہے کہ مرزا جیلمی خود ایسا کیوں کرتا ہے؟ اپنی پرانی غلطی خود کیوں نہیں مانتا، اقرار کیوں نہیں کرتا؟ اور اگر عیب نہیں ہے تو پھر علماء پر اعتراض کیوں؟ ویسے تو مرزے نے یہ وعدہ کر رکھا ہے کہ میری غلطی پوائنٹ آؤٹ کریں، میں علل اعلان رجوع کروں گا اور توبہ ریکارڈ کراؤں گا۔ اگر میں نے کوئی علمی خیانت کی ہو تو وہ پوائنٹ آؤٹ کریں، میں انشاءاللہ ویڈیو پر اعلانیہ رجوع کروں گا اور توبہ بھی اپنی ریکارڈ کرواؤں گا۔ اب ہمارا سوال یہ ہے کہ عبداللہ بن ابی والے مسئلے میں مرزے نے حضور علیہ السلام پر جو جھوٹ بولا تھا کہ نعوذ باللہ حضور علیہ السلام نے اس کو صحابی کہا ہے قانوناً، پھر اس کے بعد اس نے بات بدل دی، کیا اس بات سے علل اعلان رجوع کیا ہے، توبہ کی ہے؟ آخر میں مرزے کے شاگردوں سے گزارش ہے کہ اندھا دھند اس کے پیچھے نہ چلا کریں، اس کی ہر بات کے اندر ہاں میں ہاں نہ ملایا کریں، ورنہ پھر وہی حال ہوگا جو ابھی آپ کے سامنے آ چکا ہے۔